کیا کرو گے؟ تیمم. پبلک کو پتا ہے تیمم کریں گے. کیا کریں گے؟ کیا تیمم وضو ہے؟ نہیں. پھر کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے کیونکہ تیمم وضو کا خلیفہ. خلیفہ صاحب دیکھیے، تیمم وضو کا جانشین ہے، اترادھیکاری ہے، وائس ریجنٹ ہے، ڈپوٹی ہے، نائب ہے، جو اوپر ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مٹی پر 2 بار ہاتھ مارنے کا نام تیمم ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. ہم یہ دیکھیں گے جانشین کس کا ہے. کیچ کرو، اترادھیکاری کس کا ہے، قائم مقام کس کا ہے، نائب کس کا ہے. بلا تشبیہ جس طرح ہم نماز تیمم سے پڑھیں گے، پانی نہ ملنے کی صورت میں نماز تیمم سے پڑھیں گے، پانی نہ ملنے کی صورت میں ہم جو ہے غلاف کعبہ، ہم طواف کعبہ، پانی نہیں ہے تو ہم تیمم سے کریں گے. یعنی ہر وہ کام جو ہم وضو سے کرتے ہیں وہ تیمم سے کریں گے. کیوں؟ کیونکہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے. ارے اسی لیے تو یہ نہیں کہا 10-20 رکعت پڑھ لے اے ظالم، کیونکہ نماز کا کوئی خلیفہ نہیں، روزے کا کوئی خلیفہ نہیں، حج کا کوئی خلیفہ نہیں، زکوٰۃ کا کوئی خلیفہ نہیں، منی مزدلفہ عرفات کا کوئی خلیفہ نہیں، کعبے کا کوئی خلیفہ نہیں، شہر مدینہ کا بھی کوئی خلیفہ نہیں. بلایا تو محبوب کے پاس، رسول کے پاس. کیوں؟ کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے. وہ جانتا ہے کہ پیسے والے تو پیسہ خرچ کر کے مدینے چلے جائیں گے، مگر بوتل گنج کا غریب کیا کرے؟ یہاں جس نے جان پر اتیاچار کیا ہے وہ کیا کرے؟ تو آواز آئی گھبرا مت، اگر تو رسول کے در تک نہیں جا سکتا تو اجمیر میں عطائے رسول کے در پہ چلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گھبرا مت، نبی تک پہنچ نہیں ہے تو صدیق اکبر کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ فاروق اعظم کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ عثمان ذی النورین کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ حضرت مولا کائنات کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ امام حسن کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ امام حسین کا دامن تھام لے، نبی کے جانشین امام زین العابدین کا دامن تھام لے، نبی کے جانشین امام محمد باقر کا دامن تھام لے، نبی کے جانشین امام محمد جعفر صادق کا دامن تھام لے، نبی کے جانشین امام موسیٰ کاظم کا دامن تھام لے، نبی کے جانشین امام علی بن موسیٰ رضا کا دامن تھام لے، نبی کے جانشین امام جواد کا دامن تھام لے، نبی کے جانشین امام ہادی کا دامن تھام لے، نبی کے جانشین امام حسن عسکری کا دامن تھام لے، نبی کے جانشین. ارے گھبراتا کیوں ہے؟ ادھر ادھر بھٹکتا کیوں ہے؟ غوث اعظم، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، شیخ عبدالقادر جیلانی کا دامن تھام لے، نبی کے جانشین. تھام کے تو دیکھ، بغض کی عینک کو پھینک، محبت کا چشمہ لگا اور ذرا تھام کے دیکھ میرے غوث کا گنبد بیضا. رب کی عزت کی قسم جب تو دیکھے گا تو آنکھیں کہیں گی غوث کا روضہ ہے، دل بولے گا مصطفیٰ کا روضہ. بہت ساری باتیں اس ضمن میں غوث اعظم کے حوالے سے پرٹیکولرلی کہی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جتنا کہہ لیا ہے اتنا ہی ہضم ہو جائے تو ہاضمہ اچھا ہے. بس اتنا یاد رکھنا، you are so fortunate people, so lucky people. کتنے خوش قسمت ہو کہ تم غوث اعظم کے جشن میں بیٹھے ہو. یہاں سے اڑ گئے تو سب اڑ جائے گا. تبھی اٹھو جب جلسہ اٹھے. اللہ پاک ہم سب کو غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. نیکسٹ ٹائم کبھی آیا تو صرف اور صرف ذکر غوث ہوگا انشاءاللہ. آج تو مریم حجیانی کی وجہ سے ذکر مریم کچھ لمبا ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیے صلوات السلام کے لیے، کھڑے ہو جائیے.